الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی فی کتابہ العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اسٹیج پر رونق افروز معزز علماء کرام اور ہمارے سامنے موجود معزز حاضرین کرام، اس وقت ہم اور آپ جہاں جمع ہیں وہ جگہ اپنی تاریخ اور اپنی خدمات کے اعتبار سے بڑا مقام رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین سے ملت کی تعمیر اور ترقی اور امت کی اصلاح و ہدایت کا اتنا بڑا کام لیا ہے کہ اگر بر صغیر کے مسلمانوں کی تاریخ لکھی جائے تو اس خانوادہ رحمانی کے تذکرے کے بغیر بر صغیر میں ملت کی تاریخ مکمل نہیں ہو سکتی۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عظیم مرکز سے آپ کے دلوں کو جوڑا ہے۔ آپ عقیدت اور محبت میں ڈوب کر یہاں تشریف لائے ہیں اور محبت کے کانوں سے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سن رہے ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ خدا اور رسول کی نسبت پر جو باتیں آپ کے کانوں تک پہنچ رہی ہیں انشاءاللہ آپ یہ نیت کریں گے کہ جب تک سانس چل رہی ہے ہم سب اس پر عمل کریں گے۔ حاضرین کرام، امت کی اصلاح یا امت کے اندر انقلاب ارادوں کی بنیاد پر صرف یا فکر کی بنیاد پر نہیں آتا بلکہ عمل اور کردار کی بنیاد پر آتا ہے۔ اگر ہم 12 بجے تک کا یہ پروگرام سنیں، بڑے معزز علماء کرام کی تقریریں ہمارے کانوں تک پہنچیں اور ہم ان پر مضبوط عمل کا ارادہ نہ کریں تو ایسے اجلاس ہماری زندگی میں کوئی بیداری اور انقلاب پیدا نہیں کر سکتے۔ اس لیے میں مجمع میں موجود تمام حاضرین سے اس بات کا وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ محبت میں ڈوب کر یہاں تشریف لائے ہیں اور اس نیت کے ساتھ آئے ہیں کہ ہمیں اپنے دل کو بھی سجانا ہے اور دماغ کو بھی سنوارنا ہے اور یہاں کے بازاروں سے کوئی تحفہ نہیں بلکہ ایمان کو سنوار کر اپنے دین کا ایک نیا تحفہ لے کر یہاں سے جانا ہے، تو میں آپ سب سے یہ وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ آپ سب ہاتھ اٹھا کر یہ فرمائے کہ انشاءاللہ ہم اپنے بڑوں کی جو باتیں سن رہے ہیں موت تک ان باتوں پر ہم عمل کریں گے۔ حاضرین کرام، مشہور ہے کہ ای خانہ ہما آفتاب است۔ یہ خانوادہ رحمانی اللہ تعالیٰ نے جس کو دین اور ملت کی خدمت کا عظیم موقع دیا، یہ پورا کا پورا آفتاب و ماہتاب ہے۔ یہ ہر ایک اعتبار سے نیچے سے لے کر اوپر تک منور ہے۔ آپ ذرا تاریخ کے پنے کو کھولیے اور یاد کیجئے اس دن کو جب قطب عالم حضرت مولانا محمد منگیری رحمۃ اللہ علیہ 18 سال کی عمر کے تھے۔ ان کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوا کہ ایک بہت بڑے عالم ربانی حضرت مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی اس زمین پر رشد و ہدایت کی چٹائی بچھائے بیٹھے ہیں۔ دل میں تمنا جاگی کہ وہ بھی ان کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ارادے دو تھے،
ایک ارادہ تو یہ تھا کہ اپنی ملازمت کے لیے ان سے سفارش کروا لوں گا، اور دوسرا ارادہ یہ تھا کہ ان کے بیعت ان کے ہاتھ میں کر کے اپنے ہاتھ میں ایک ایسا ڈور لے لوں گا جس سے ہمارے لیے زندگی کی مشکل راہیں روشن ہوگی۔ اس ارادے کے ساتھ 18 سال کا جواں سال عالم دین ایک عظیم ترین بزرگ حضرت مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے۔ تاریخ کو پلٹیے، بزرگ کی نگاہ نے اس عظیم شخصیت کی پیشانی کو پڑھ لیا، سمجھ گئے کہ یہ وہ ہیرا ہے جو آج میرے ہاتھوں کے نیچے آیا، ذرا سا اس کو سنوار دیا جائے تو لاکھوں کی زندگی اس سے روشن ہو سکتی ہے۔ حضرت ملازمت کی سفارش کا جملہ بھول گئے اور صرف اتنی بات یاد رہی کہ حضرت میں آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ مجھے بیعت فرما لیں۔ حضرت نے آپ کو بیعت فرمایا اور اپنے خادم سے کہا کہ کچھ تمہارے گھر میں کھانا پینا ہے تو لے کر آؤ۔ خادم نے کہا کہ حضور پکا ہوا کوئی سامان یہاں موجود نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ کچا پکا کچھ بھی ہے لے کے آ جاؤ۔ وہ خادم گیا اور 2.5 کلو چنا اٹھا کر کے لایا۔ حضرت فضل الرحمن گنج مراد آبادی نے حضرت منگیری رحمت اللہ علیہ سے فرمایا کہ تمہارے کندھے پر جو رومال ہے اس کو بچھا دو۔ حضرت نے وہ رومال بچھایا۔ حضرت فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ نے 2-3 لب چنا جو لایا تھا اس نے اس کو اٹھایا اور حضرت کے رومال میں ڈال دیا اور کہا کہ اس کو سمیٹ لو، اور پھر اپنے خادم سے کہا کہ ذرا ایک پان لگا کر کے لانا۔ تو حضرت منگیری رحمت اللہ علیہ سمجھ گئے کہ شاید یہ پان میرے لیے منگایا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ حضور میں پان کا عادی نہیں ہوں، لیکن آپ نے خادم سے کہا کہ پان لاؤ۔ خادم پان لایا، آپ نے اپنے منہ میں رکھا، ذرا سا اس کو چبایا اور پان نکال کر حضرت منگیری رحمت اللہ علیہ کو دیا، کہا کہ اس پان کو اپنے منہ میں رکھ کے کھا لو۔ حضرت منگیری رحمت اللہ علیہ نے اس پان کو اپنے منہ میں لیا، پیر کا دیا ہوا پان تھا، محبت کے دانتوں سے اس کو چبایا، اس کو منہ سے کھایا، اور پھر اس کے بعد حضرت منگیری رحمت اللہ علیہ کو وہ عظیم پیر اور مرشد نے جو جملہ فرمایا، آج اسی کی جھلک اس جامعہ رحمانی اور خانقاہ رحمانی کے در و دیوار پر دیکھی جا رہی ہے۔ فرمایا کہ محمد علی، یہ جو ہم کو 3 لب چنا ہم نے تم کو دیا، یہ تمہاری دنیا میں نے تم کو بھری ہے، اور یہ جو پان میں نے تم کو دیا ہے یہ معرفت اور عرفان کا نور ہے، جس کے ذریعے سے اللہ تمہارے سینے تک معرفت کا نور منتقل کرے گا۔ میرے بھائیوں، یہی 2 سرمایہ لے کر اللہ کا وہ بندہ کانپور کی سرزمین سے چلا، منگیر کی سرزمین پر آیا اور یہاں آ کر چٹائی بچھائی۔ جو دنیا ملی تھی حصے میں، ظاہر ہے وہ دنیا کتنی تھی آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں، لیکن جو معرفت کا نور اس پان کے ذریعے شیخ کی طرف سے ملا تھا، وہ نور اتنا طاقتور تھا، اس میں اتنی قوت تھی کہ نہ صرف اس سے دل روشن ہو بلکہ اس سے انسان کا دماغ بھی روشن ہو سکتا تھا۔ آپ آئے منگیر کی اسی سرزمین پر جہاں آج خانقاہ رحمانی اور جامع رحمانی قائم ہے، وہاں پر چٹائی بچھائی، بیٹھ گئے اور کہا کہ میرے پیر کی طرف سے جو نور مجھ کو ملا ہے، اس نور کو اس پورے خطے اور علاقے میں عام کرنا ہے۔ نور کیا تقاضا کرتا تھا؟ اس نور کا تقاضا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا کہ ہم نے نبی کو دنیا میں بھیجا تو اس نبی کو اپنی بعثت کا مقصد یاد دلایا اور فرمایا کہ تمہاری بعثت کا مقصد یہ ہے کہ تم زمین پہ جاؤ، جو کتاب ہم نے اتاری ہے اس کی تلاوت بھی ہوگی، اس کو سکھایا بھی جائے گا،
اس کے علوم کھولے بھی جائیں گے، اور تمہارے دل کے اندر جو معرفت کا نور ہونا چاہیے، جو تزکیہ ہونی چاہیے، جو دلوں کی صفائی ہونی چاہیے، اس دل کی صفائی کا انتظام بھی کیا جائے گا۔ چنانچہ حضرت قطب عالم منگیری رحمت اللہ علیہ جب اس سرزمین پہ آئے تو آپ نے دونوں راہوں سے ملت کو اپنی روشنی پہنچانے کا انتظام کیا۔ دل کو بنانے کے لیے خانقاہ کی بنیاد رکھی، اور تعلیم قرآن کے لیے جامعہ رحمانی جیسے عظیم ادارے کی بنیاد رکھی۔ آج آپ اس منظر کو دیکھ رہے ہیں کہ جامعہ رحمانی کے سائے تلے آج بھی 800 اللہ کے وہ بندے جس کو قرآن کے علم کا شوق ہے، جو قرآن کے نور سے اپنے سینے کو منور کرنا چاہتا، آج اس ملت کے نونہال اس جامعہ رحمانی کے سائے میں بیٹھ کر اللہ کی کتاب کی تعلیم پا رہے ہیں۔ اور دوسری طرف حضرت منگیری رحمت اللہ علیہ نے خانقاہ رحمانی کا جو چراغ جلایا، اس نے پورے بر صغیر، اس پاکستان کے آخری سرحد سے لے کر بنگلہ دیش کے اس آخری سرحد تک آج اللہ کے لاکھوں ایسے بندے جن کے ہاتھ میں ہدایت کا چراغ ہونا چاہیے تھا، انہوں نے اپنے اس معرفت کے سرمایے کے ذریعے ان کے سینوں کو اس نور معرفت سے منور کیا۔ آج آپ دیکھیے کس چٹائی پر بیٹھنے والے ہمارے جو اکابر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے اس حضرت منگیری کے دیے ہوئے عطیے کے صدقے میں آج کتنے عظیم سطح پر یہ خدمات انجام دلوا رہا ہے۔ میں آپ سے آج کے اجلاس میں کہہ رہا ہوں کہ یاد رکھیے 1927 میں حضرت منگیری رحمت اللہ علیہ دنیا سے رحلت فرما گئے، لیکن آپ نے اپنے علم سے، آپ نے اپنی معرفت سے، آپ نے اپنے روشن دماغی سے اس زمین پر جو حکمت کا، تعلیم کا اور معرفت کا جو چراغ چلایا، آج تاریخ کے پنوں میں اس کو دیکھیے اور پڑھیے تو انسان حیرت میں پڑ جاتا کہ ایک انسان سے اللہ تعالیٰ نے انقلاب کا کتنا عظیم کام انجام دلوایا ہے۔ اور پھر انہی کے سائے میں پلنے والے، انہی کے گود میں تربیت پانے والے، ان کے جانے کے بعد جب قطب زمان حضرت مولانا سید صاحب منت اللہ رحمانی رحمت اللہ علیہ نے اس چٹائی کی جانشینی کے ساتھ اس معرفت کے نور کو اور علم کے نور کو ملت تک پہنچانے کا فیصلہ کیا، تو آج آپ آنکھ کھول کر دیکھیے کہ اس عظیم شخصیت قطب زمان نے کس روشن ضمیری کے ساتھ صرف منگیر ضلع نہیں، بہار کی سرزمین نہیں، بلکہ ہندوستان کے کسی کونے میں جائے تو اس خانقاہ رحمانی کا فیض آپ کو نظر آئے گا، اور حضرت امیر شریعت رابع حضرت مولانا سید شاہ منت اللہ رحمانی کے روشن فکر کی نشانیاں دکھائی دیں گی۔ کوئی خطہ ہندوستان کا نہیں، کوئی معاملہ ملت کا نہیں، کوئی سوال ملت کے اعجاز کا نہیں جس معاملے میں آپ کو حضرت مولانا سید منت اللہ شاہ رحمانی رحمت اللہ علیہ کی فکر اور ان کی عملی جد و جہد کی نشانی نظر نہیں آتی ہو۔ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کے قبروں کو نور سے بھر دے۔ حضرت امیر شریعت رابع رحمت اللہ علیہ لوگ کہتے تھے کہ یہ سورج بھی اتنی جلدی غروب نہیں ہوگا، لیکن اللہ کے یہاں موت و حیات مقدر ہے، یہ سورج بھی غروب ہو گیا۔ لوگوں نے یہ سوچا کہ اتنا چمکتا ہوا آفتاب گیا ہے، کیا اب جہاں جہاں اس کی روشنی پہنچتی تھی کیا ان خطوں میں اندھیرا ہو جائے گا؟ لیکن قربان جائیے وہ خانواد رحمانی جس کو حضرت فضل رحمان نے بفت توفیق الہی اس دنیا کی آسودگی کا تحفہ دیا اور معرفت کا نور اس کے سینے میں منتقل کیا، وہ معرفت کا نور انشاءاللہ قیامت تک خانواد رحمانی کے نسلوں میں جاری رہے گا۔ حضرت امیر شریعت رابع کے بعد مفکر اسلام حضرت مولانا محمد ولی رحمانی رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ انہوں نے سجادہ ہونے کی حیثیت سے سجادگی کی چٹائی کو قبول کیا، اور آپ تاریخ کے پنوں کو پڑھیے۔ میں تو 20 منٹ کے وقت کے دائرے میں گھرا ہوا ہوں،
میں بہت زیادہ ورق کو نہیں پلٹ سکتا، لیکن اللہ کے اس عظیم بندے نے اپنے خاندانی امانت، چاہے وہ جرأت و ہمت ہو، چاہے وہ فراست و بصیرت ہو، چاہے وہ علم اور حکمت ہو، چاہے وہ رشد و ہدایت ہو، چاہے شریعت و طریقت کا معاملہ ہو، اس پورے ہندوستان میں اس چٹائی کا جس طرح نام روشن کیا، ملت کی جس طرح بے مثال قیادت کی، باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جس جرأت اور ہمت کی مثال قائم کی، میں آپ سے پوری قوت کے ساتھ کہہ سکتا کہ تاریخ کے پنوں کو پلٹتے جائیے، دور تک شاید آسانی سے اس کی مثال نہیں مل سکتی ہے۔ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ جب فیصلہ کر لیتا ہے کہ اس سلسلے نور کو جاری رکھنا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے مضبوط انتظام فرماتا ہے، چاہے ملت کا معاملہ مدارس کے تحفظ کے اعتبار سے ہو، چاہے ملت کا معاملہ ایوان باطل میں قانون شریعت کے تحفظ کے تعلق سے ہو، چاہے ملت کا معاملہ اس کے عزت و وقار کا ہو، چاہے ملت کا معاملہ اس کے داڑھی اور اس کی شناخت کا ہو، چاہے ملت کا معاملہ مسلم پریس اللہ بورڈ کا ہو، کوئی بھی ورق کو الٹ کر دیکھیے، اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو اللہ کا یہ ولی ہر جگہ قیادت کرتا ہوا دکھائی دے گا۔ لیکن کیا کیجئے گا، ہر چیز کی ایک مدت متعین ہے، یہی 3 اپریل تاریخ میں وہ کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا، لگتا نہیں تھا۔ میں رانچی سے ان کے ساتھ سفر کر کے آیا، توانا اور صحت مند تھے، پلاننگ کی 17 کی شام کو مجھے بلایا، کہا کہ جھارکھنڈ کی سرزمین پر انقلابی طور پر ہمیں کام کرنی ہے۔ 15 چیزیں انہوں نے طے فرمائی اور کہا کہ اس پر میں دستخط کرتا ہوں، اور اس کا ارادہ کیجئے کہ جس طرح بہار کے کونے کونے میں انقلاب آئے گا، ویسے جھارکھنڈ کے کونے کونے میں بھی تعلیمی انقلاب آئے گا۔ اللہ کو کیا معلوم، کون کہہ سکتا ہے؟ ہم کہہ سکتے کہ اللہ کے یہاں کیا فیصلہ مقدر ہے۔ اللہ جانتا تھا 3 اپریل کو یہ آفتاب بھی غروب ہو گیا، ملت کی آنکھیں اشکبار ہو گئی۔ یہی وہ میدان ہے جہاں لوگوں نے آپ سے محبت کرنے والوں کے تعداد کا منظر دیکھا۔ جو لوگ بھی یہاں موجود ہیں وہ گواہ ہیں کہ لاک ڈاؤن کے باوجود آج تک اپنی عمر میں لوگوں کی تعداد کے اعتبار سے جنازے کا وہ منظر نہیں دیکھا ہوگا۔ لوگ مرنا چاہتے تھے، لوگ کہتے تھے کہ اللہ میری جان کو ان کے لیے قبول کر لے اور انہیں پھر ملت کو واپس کر دے، لیکن یہ دستور کائنات نہیں ہے۔ اللہ کو منظور تھا وہ زمین میں لیٹے، اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ لوگ کہتے تھے کہ اب اس خانوادہ رحمانی میں کون ایسا چراغ جلے گا جو اس سجادگی کا بوجھ اٹھائے گا، جو اس زمین پر امارت شریعہ جیسے ادارے کی قیادت کرے گا۔ لوگ حیرت میں تھے، کچھ لوگ تذبذب میں تھے، لوگوں کے دل میں طرح طرح کے غبار اٹھتے تھے اور بیٹھتے تھے، لیکن ملت تو بعد میں فیصلہ کرتی ہے، انسان کا قلم بعد میں چلتا ہے، اللہ کا فیصلہ تو پہلے ہو چکا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو منظور تھا کہ یہی خانوادہ رحمانی جس نے جامع رحمانی کو بلندی کی منزل تک پہنچایا، یہی خانوادہ رحمانی جس نے رشد و ہدایت کا ایک ایک گاؤں میں چراغ جلایا، یہی خانوادہ رحمانی جس نے 42 سال تک امارت شریعہ کی مضبوط قیادت کر کے اس کو ایک الگ پہچان اور شناخت دیا، اس کے کاموں کو ہندوستان اور بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ کے کونے کونے تک پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے پھر اس خانوادہ رحمانی کی سجادہ نشینی اور امارت شریعہ کی بحیثیت امیر شریعت قیادت کے لیے اسی خانوادہ کے چراغ جمع سال عالم دین حضرت مولانا سید احمد ولی فیصل رحمانی کو قبول فرمایا ہے۔ آج وہ ہم سب کے اس پیر طریقت ہیں، آج وہ خانقاہ رحمانی کے سجادہ نشین ہیں، جامعہ رحمانی کے سرپرست ہیں، رحمانی فاؤنڈیشن کے سرپرست ہیں، رحمانی 30 کے سرپرست ہیں اور امارت شریعہ جیسے باوقار ادارے کے امیر شریعت ہیں۔ لوگوں،
اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک جوان قیادت عطا فرمائی ہے۔ اب آپ کو آگے کل سوچنا نہیں، صرف کام کے منصوبے بنانا ہے، کام کو لے کر آگے بڑھنا ہے۔ آج اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ جب سے حضرت والا نے امارت شریعہ کی قیادت کو سنبھالا، معاملات بہت پھیلے ہوئے ہیں۔ جامعہ رحمانی کا بڑا نظام ہے، خانقاہ کا پھیلا ہوا نظام ہے، لیکن میں خدا کو گواہ بنا کر رکھتا کہ میں ان تمام معاملات میں حضرت کی سب سے زیادہ توجہ امارت شریعہ کو پھیلانے اور امارت شریعہ کے کام کو بڑھانے پر پا رہا ہوں۔ ابھی جتنے دن گزرے ہیں، کم دن ایسے ہوں گے کہ آپ نے امارت شریعہ کے ذمہ داروں، اس کے کارکنان اور امارت شریعہ سے تعلق رکھنے والے مخلصین سے، چاہے بالمصافحہ ہو، چاہے زوم پر ہو، چاہے جس نوعیت سے ہو، انہوں نے میٹنگ کر کے رات دن امارت شریعہ کے کام کو آگے بڑھانے کے لیے جہد اور کوشش نہ کی ہو۔ یہ اللہ کا بڑا کرم ہے، یہ اس مالک کا صدقہ ہے۔ لوگ سوچتے تھے کہ اب اس نظام کے تعلق سے ہم آگے کیا کر سکیں گے، لیکن اللہ سب سے بڑا منتظم ہے۔ اس نے جس نظام کو کھڑا کیا ہے وہ جانتا ہے کہ اس کام کو کس سے انجام دلوانا ہے، وہ جانتا ہے کہ اس کام کا بیڑا کون اٹھائے گا، وہ جانتا ہے کہ اللہ اس کشتی کو کس کے ہاتھ سے پار لگائے گا۔ اللہ نے آپ کو ایک باوقار جواں سال امیر شریعت دیا ہے، اللہ نے خانقاہ کو بھی ایک جواں سال پیر طریقت دیا ہے، اللہ نے جامعہ رحمانی کو بھی ایک جواں سال سرپرست عطا کیا ہے۔ میرا یقین ہے آپ سب دعائیں دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس جواں سال پیر طریقت اور امیر شریعت سے وہ انقلابی کام انجام دلائے گا جس کو دیکھ کر ہر مومن کے دل کو سکون میسر آئے گا۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا تو لوگوں نے کہا کہ اب مرکز کے اپنے پھیلے نظام کو کون سنبھالے گا۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بڑی نسبت کاموں سے نہیں تھی، اور لوگ یہ محسوس کرتے تھے کہ شاید یہ کام میں رکاوٹ پیدا ہوگی۔ لوگ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے، جس کو اللہ نے نگاہ دور بھی دی تھی، جنہوں نے اس کام کو سنوارا اور اٹھایا تھا، اور کہا کہ یہ کام کہاں تک جائے گا، اب کیسے آگے بڑھے گا۔ حضرت نے کہا کہ اس کام کو مولانا یوسف سنبھالیں گے۔ اور جو لوگ تبلیغ سے وابستہ ہیں ہندوستان میں اور پوری دنیا میں، تبلیغ کی کارکردگی سے واقف ہے، وہ جانتے ہیں کہ یہ کام جتنا حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں پھیلا، اتنا زیادہ کسی دوسرے کے زمانے میں مضبوط نہیں ہوا ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ جانتا ہے کہ کام کیسے آگے بڑھے گا۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ نے جس امیر کو اپنا امیر مانا، جس کے بیعت حق پرست پر آپ نے بیعت کیا، اور پورا بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ جنہوں نے قوت ایمانی کے ساتھ یہ کہا کہ اللہ نے ہمارے لیے جس امیر شرعی اور پیر طریقت کو چنا ہے، ہم دل سے، ایمان سے، عزیمت سے ان کا استقبال کرتے ہیں، اور اس بات کا عہد اور وعدہ کرتے ہیں کہ جب تک سانس چل رہی ہے ان کی ہر آواز پر لبیک کہنے کے لیے، ان کے ہر قدم کے سائے میں اپنی جان و مال کو قربان کرنے کے لیے تیار رہیں گے۔ کیا انشاءاللہ یہ حوصلہ ہم سب کا ہے یا نہیں؟ بتاؤ، ہاتھ اٹھا کے ہمت سے بولو ماشاءاللہ۔ کوئی بھی کام، امارت شریعہ کا پیغام حضرت رحمانی رحمت اللہ علیہ نے، مفکر اسلام نے جن کاموں کو پھیلایا ہے، چاہے وہ مکتب کے قیام کا ہو، چاہے وہ اسکول کے قیام کا ہو، چاہے دارالقضا کے نظام کے بڑھانے کا ہو، چاہے اردو کو تحفظ دینے کا ہو، چاہے ملت کے اندر دینی شعور کو جگانے کا ہو، چاہے تبلیغ کے شعبے کو پھیلانے کا ہو، آپ کو خوشی اور مسرت ہوگی کہ جس دن سے حضرت والا نے اس نظام کو سنبھالا ہے، اپنے بزرگوں کی طرح حضرت امیر شریعت رابع رحمت اللہ علیہ، مفکر اسلام حضرت مولانا سید محمد ولی رحمت اللہ علیہ کے طرز پر سب سے پہلا فیصلہ یہ کیا کہ آج سماج کو سب سے زیادہ ضرورت انصاف کی ہے اور اللہ کی شریعت کے سائے میں اپنے معاملوں کے حل کرانے کی ہے۔ آپ نے طے کیا کہ دارالقضا کا جو نظام چل رہا ہے وہ قابل مبارکباد ہے، لیکن ایسی جگہوں کو تلاش کیا جائے جہاں اس نعمت سے لوگ محروم ہیں۔
آپ کو خوشی ہوگی کہ اس سال 10 دارالقضاء کے نظام کو قائم کرنے کا فیصلہ آپ کے موجودہ امیر شریعت نے کیا، جس میں سے 2 دارالقضاء کا افتتاح، ایک 4 دسمبر کو موتیہاری میں اور ایک 5 دسمبر کو بسریا ہاٹ میں حضرت امیر شریعت کے مبارک ہاتھوں سے ہونے جا رہا ہے۔ آپ نے یہ کہا کہ 103 مکتب عمارت چلیا چلاتی تھی، آج مکتب کے نظام کو پھیلا کر ایک ایک غریب بچے کو قرآن کی تعلیم سے جوڑنا ہے۔ انہوں نے ناظم صاحب کو حکم دیا کہ آپ نظام بنائیے اور 3 مہینے کے اندر کم سے کم 100 اور مکاتب جو مسلمان اپنے پیسے سے چلائے وہ قائم ہو۔ آپ کو خوشی ہوگی کہ 25 دن کا وقفہ نہیں گزرا ہے، کم سے کم 50 جگہ پر اس نظام کو اللہ نے آپ کی دعاؤں کی برکت سے کھڑا کر دیا ہے۔ اسکول کے بارے میں کہ مسلمان کا بچہ کوالٹی تعلیم پائے اور وہ کمپٹیشن میں جائے، وہ رحمانی 30 میں اپنا مقام بنائے، وہ میڈیکل میں جا کر ڈاکٹر بنے، وہ جا کر انجینئرنگ کی بڑی ڈگری لیے، اس کے لیے آپ کے دل میں بے چینی ہے۔ آپ نے تعلیم کے میدان میں بڑا تجربہ حاصل کیا ہے۔ امریکہ کا کیلیفورنیا جہاں 10ویں رینک کا وہ یونیورسٹی کہلاتی ہے، آپ نے وہاں رہ کر تعلیم کے میدان میں بڑے تجربات حاصل کیے۔ پوری دنیا میں اسلامی تعلیمات کا سب سے بڑا مرکز ازہر یونیورسٹی جو مصر میں ہے، آپ نے دینی معلومات کے اعتبار سے وہاں کی چٹائی پر بیٹھ کر بہترین ذخیرہ جمع کیا۔ آج آپ کے ہاتھ میں دونوں چراغ ہے، ایک طرف دین کی معلومات کا خزانہ بھی ہے اور دوسرے دنیا کے علوم کو حاصل کرنے کے لیے جو بہترین طریقہ ہو سکتا ہو اس کا تجربہ بھی ہے۔ آج آپ ایک ایسے امیر کے سائے میں ہے کہ در کفے جامع شریعت، در کفے سندان عشق، ہر ہوسنا کے ندانت جام و سندہ باختن۔ آج چاہے معاملہ انگریزی تعلیم اور سائنس ٹیکنالوجی کا ہو، چاہے معاملہ اسلامی تعلیم کا ہو، آج ایسے امیر کے سائے میں ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے دونوں تعلیم کے اعتبار سے بلند مقام عطا فرمایا ہے۔ آپ قابل مبارکباد ہیں۔ آپ کو 2 رکعت نماز پڑھ کر شکر ادا کرنا چاہیے کہ مولا کریم ہمیں تو نے یہ سعادت بخشی ہے کہ یہ کارواں جس کے بارے میں میرا دل چھوٹا ہو رہا تھا، یہ ملت کا قافلہ جس کی سالاری کے بارے میں ہم غم میں تھے، اللہ تو نے ایسا تاجدار عطا کیا ہے جس کی روشنی سے انشاءاللہ دنیا بھی روشن ہوگی اور اللہ ہمارے دین کو بھی روشن اور منور کرے گا۔ اللہ نے حضرت منگیری رحمت اللہ علیہ کو وہ جو 3 لپ دنیا دیا تھا وہ بھی تو اسی چٹائی کا سرمایہ ہے، اور وہ جو پان کھلا کر معرفت کا نور دیا تھا وہ بھی اسی چٹائی کی امانت ہے۔ آج اللہ نے جس امیر کا انتخاب کیا اللہ تعالیٰ نے دونوں سرمایہ ان کو عطا فرمایا ہے۔ آج آپ سوچیں کہ ایک طرف عمارت شریعہ کا یہ نظام جس کے ایک ایک چیز پر انہوں نے اپنی نظر ڈالی ہے، تقریباً 20 میٹنگیں کی ہیں اور اس کے بعد ایک ایک چیزوں کے لیے الگ الگ رشتہ بنایا اور یہ سوچا کہ یہ قافلہ جو ملت کا اتنی تیزی سے آگے بڑھ رہا، اگر اللہ نے مجھے یہ امانت دی ہے میں انشاءاللہ حکمت کے ساتھ، جہد مسلسل کے ساتھ، قوت ایمانی کے ساتھ، جرأت و بے باکی کے ساتھ پھر اس کو ایک ایسی زندگی دوں گا کہ ایک تاریخ نئی بنے گی اور یہ ملت دیر تک اس خدمات کو یاد رکھ سکے گی۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ اس پیر طریقت کے عمر میں برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی صحت کو قائم اور دائم رکھے، اللہ تعالیٰ ان کے انہیں دونوں تجربات سے ملت کو تادیر فائدہ پہنچائے۔ میرے بھائیوں، یہ تو عمارت شریعہ جس کو انہوں نے بڑی قوت کے ساتھ کامیابی کی الگ پٹری پہ ڈالی ہے، جو بڑی تیزی سے ترقی کی طرف گامزن ہے، لیکن ذرا آئیے جامعہ رحمانی کو دیکھیے، لاک ڈاؤن کے بعد ہر مدرسے کی کمر ٹوٹ گئی، لوگ 200-250 میں جو 500 بچے پڑھاتے تھے وہ سکڑ گئے، لیکن قربان جاؤ آپ اپنے پیر طریقت اور جامعہ رحمانی کے سرپرست پر انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کے بچے بہار چھوڑ کر کہاں جائیں گے، ان کو راستے میں پکڑا جاتا، ٹرین میں مزدوری کا لیبل لگا کر گرفتار کیا جاتا۔ انہوں نے ناظم جامعہ جناب مولانا محترم مولانا عارف صاحب کو کہا کہ جو بھی بچے یہاں پڑھنے کے لیے آئیں گے واپس نہیں کیا جائے گا،
اور آج آپ کو خوشی ہوگی کہ لاک ڈاؤن کی تنگی کے باوجود تقریباً 800 کے قریب طلبہ اس جامعہ کے سائے میں رہ کر اپنے علم دین کی پیاس کو بجھا رہے ہیں۔ یہ جرأت مندانہ فیصلہ ہے، یہ اللہ کے ان بندوں کی نگاہ ہے جو جانتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ کائنات کا نظام میرے سوچنے سے نہیں چلتا بلکہ اللہ کے فیصلے سے چلتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات طے کر دی ہے کہ بندہ جب اس کے بھروسے پر فیصلہ کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کی لاج رکھا کرتا ہے۔ آج جامعہ کے سائے میں اتنی بڑی تعداد میں طلبہ تعلیم پا رہے ہیں، آپ کو خوشی ہوگی کہ آپ کے امیر شریعت مقدس اللہ نے یہ محسوس کیا کہ جو بچے حافظ قرآن بنتے ہیں وہ قرآن حفظ کر لیتے لیکن اسے سورہ فاتحہ کا مطلب معلوم نہیں ہوتا۔ آپ نے کہا نہیں، قرآن لفظوں میں نہیں اترا، قرآن میں تو حکم دیا گیا کہ تلاوت قرآن بھی سیکھے گا اور اس کے علوم و حکمت کو بھی جانے گا، اس کے معنی کو بھی پائے گا۔ آپ نے وہاں سے بیٹھ کر یہ جامعہ رحمانی کے ذمہ داروں کو متوجہ کیا کہ آپ لوگ دارالحکمت کے نام سے ایک ایسا شعبہ کھولیے جس میں حفظ میں پڑھنے والے بچے کو اتنی عربی سکھائی جائے کہ وہ اللہ کی کتاب کی زبان سے تلاوت کرے تو اس کا معنی بھی اس کے دل اور دماغ میں اترتا چلا جائے۔ اس کے لیے مصر سے کئی علماء کو بلایا گیا جو صاحب زبان ہے، صاحب لغت ہے، اور آج کئی علماء کرام جو جید الاستعداد ہے آج جامعہ کے سائے میں اس عظیم خدمت کو انجام دے رہے ہیں کہ آپ کا بیٹا حافظ قرآن بنے گا تو قرآن پاک کے معنی کا عالم بھی بنے گا۔ لوگوں، یہ معمولی نعمت میرے لیے نہیں ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ آج اس جامعہ رحمانی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کتنی بڑی خدمات انجام دے رہا ہے۔ میں آپ کو یقین دلاؤں کہ جس وقت حضرت امیر شریعت رابع رحمۃ اللہ علیہ رخصت ہوئے اس وقت صرف جامعہ کی وہ عمارت تھی اور خانقاہ کی عمارت تھی، لیکن قربان جائیے مفکر اسلام حضرت امیر شریعت سابع کی ذات گرامی پر کہ جنہوں نے پوری حکمت اور بصیرت کے ساتھ ایک طرف اگر امارت شریعہ کی قیادت کی، مسلم پریس اللہ کی قیادت کی، تو انہوں نے جامعہ رحمانی کو بھی آسمان پر پہنچایا۔ آج آپ دیکھیں تعلیم گاہ کی 5 منزلہ بلڈنگ ہے، دانش گاہ کی 6 منزلہ بلڈنگ ہے، عارف قدہ کو دیکھیے جہاں بچوں کا ہاسٹل ہے۔ اس کے علاوہ مطبخ پر آپ کو نظر پڑی ہوگی، کھپریل کا مطبخ تھا، لیکن آج اس میں قدم رکھے تو محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک شاندار مطبخ کی عمارت کے نام پر عمارت شریعہ کو جاندار تحفہ عطا کیا ہے۔ یہ سب کام کسی ایک انسان سے نہیں بلکہ آپ جیسے محبت کرنے والوں کی توجہ سے ہوا ہے۔ آپ نے اس امیر شریعت کی قدموں میں اپنے مال اور جان کو ڈالا، اللہ تعالیٰ نے جامعہ کے اندر یہ انقلابی تعمیرات کا کام کر کے دکھا دیا۔ لوگوں، آج بھی ایک عمارت کی بنیاد ڈالی گئی ولی قدح کے نام پر۔ کس کے نام پر؟ ولی قدح۔ بولو اس اللہ کے بندے سے محبت، اس سے دیوانگی، ان کے جانے کے بعد بھی سچی عقیدت، بولو ایک ایک مسلمان کے دل میں باقی ہے یا نہیں ہے؟ آج اس بہار، جھارکھنڈ اور بنگال سے آنے والے مسلمانوں، مجھے خدا کو گواہ رکھ کر بتاؤ کہ اس میں ہزاروں لوگ وہ ہیں جن کو اللہ نے 25-25 کمرے کا مکان عطا کیا ہے، جس کو اللہ نے 10 جگہ زمینیں عطا کی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر دولت کی بڑی چٹائی پر بٹھایا ہے۔ انہوں نے اپنی ذات کے لیے، اپنی اولاد کے لیے شاندار سے شاندار بلڈنگ بنائی ہے۔ کیا میں اس مجمع سے یہ سوال کر سکتا ہوں کہ اگر امیر شریعت صاحب سے سچی محبت تھی، اللہ تعالیٰ سے سچا تعلق ہے، اس خانوادہ رحمانی سے دل کا رشتہ رکھتے ہو، تو کیا اتنا بڑا مجمع آنے والے دن میں اگر جامعہ کے طرف سے آواز پہنچے تو کیا 1 سال کے اندر ولی قدح کی تعمیر کا کام مکمل ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ ہاتھ اٹھا کر کے کہو جذبے کے ساتھ، اللہ قبول فرمائے۔ یہ ہاتھ خدا کو گواہ بنا کر جا رہا ہے۔ میں آپ کو بطور امانت کان تک منتقل کرتا کہ جب بھی یہاں سے آواز جائے کہ مطبخ کی فنیشنگ کا کام نہیں ہوا ہے، یہاں پر ہمارے سامنے لوگوں نے دیکھا کہ ولی قدح کی بنیاد رکھی ہے۔ ناظم جامعہ محترم جناب الحاج عارف صاحب نے مجھ سے چپ کے کہا کہ لاک ڈاؤن کے بعد بجٹ کمزور ہوا، حضرت کا فیصلہ اتنا بڑا ہوا
ناظم کی چول تو ہلنے لگتی ہے۔ ہمارے شریعہ کے ناظم صاحب کے ہاتھ میں بھی حضرت نے کئی بڑے بڑے فیصلے دیے، وہ بھی سر جھکا کے سوچتے ہیں، لیکن جس کا یقین اللہ کی ذات پر ہے، جو جانتا ہے کہ وہ اللہ عرب کی سرزمین پر ریتیلی سرزمین کے پیٹ سے کالا سونا پیٹرول جاری کر کے لوگوں کی کمزور معاشی حالت کو بہترین حالت میں تبدیل کر سکتا، بولو وہ اللہ اپنے ایسے ولیوں کے فیصلے کی بنیاد پر تمام اداروں کے لیے ترقی کی راہ بنا سکتا ہے کہ نہیں بنا سکتا ہے؟ آج آپ نے ہاتھ اٹھایا، کتنے دن میں ولی قدہ کی عمارت بن جائے گی؟ بولیے جلدی سے۔ 1 سال میں اگلے فاتحہ میں اس کا افتتاح ہوگا۔ ارے بولیے نا انشاءاللہ۔ ہاں ایک دم جو بات بولیے پاور سے بولیے، مضبوطی سے بولیے۔ میرا یقین کہتا ہے کہ ارے جانے دیجئے اتنا بڑا لمبا قافلہ، ایک گاؤں کروٹ لے لے، ایک بلاک کروٹ لے لے، ایک ضلع کروٹ لے لے، تو اللہ تعالیٰ ولی قلعہ کی شایان شان تعمیر کر کے دکھا دے گا۔ اور اس کے علاوہ میں آپ سے بتاؤں کہ آپ نے بغل میں دیکھا ہوگا ایک عمارت کی بنیاد پڑی ہے۔ کون سی عمارت؟ حفظ قرآن کے لیے وہ تعلیم گاہ بن رہی ہے۔ بولو، میرے پاخانہ روم میں ٹائلز لگا ہوا ہے، آپ کے باتھ روم میں پتھر لگے ہوئے ہیں۔ کیا خانقاہ رحمانی نے اگر قرآن کی تعلیم کے لیے بچوں کو قرآن کے علوم سے منور کرنے کے لیے ان کے سینے کو اگر حفظ خانہ کا فیصلہ کیا ہے، تو خالی ولی قدہ بنے گا کہ انشاءاللہ حفظ خانہ کی بھی تعمیر مکمل ہوگی؟ بولیے نا نہیں کمزور انشاءاللہ، پورا ہاتھ اٹھا کے پاور سے دیکھیں۔ الحمدللہ۔ تو یہ دونوں کام فائنل میں لکھتے ہیں ہم۔ ارے حضرت دعا کرائیں گے کہ انشاءاللہ اگلے اجلاس سے موقع پر ان دونوں عمارتوں کا افتتاح حضرت امیر شریعت مد ظلہ کے مبارک ہاتھوں سے ہوگا۔ بولو انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ضمیر کو روشن کر دے۔ ملک کے حالات عجیب ہے، مشکل سے ملت گزر رہی ہے۔ لوگوں، اس وقت میں معاملہ قیادت کا نہیں، معاملہ اطاعت کا ہے۔ آج جو لوگ اپنے ذہن میں گندگی پالتے ہیں، جو لوگ اپنے ذہنوں کو کئی رخ میں بانٹتے ہیں، لوگوں یاد رکھو اب دنیا میں کوئی پیغمبر نہیں اترنے والا، کوئی فرشتہ زمین پر ملت کی قیادت کے لیے نہیں آئے گا، انسان ہی کو قیادت کرنی ہے، اور انسان بہرحال جو بھی ہوگا وہ انسان ہوگا۔ اس لیے آج کے حالات میں ایک بات دل میں بٹھا لو، معاملہ قیادت کا نہیں بلکہ معاملہ اطاعت کا ہے۔ اگر یہ امت یہ طے کر لے کہ جو امیر اللہ نے مجھے عطا کیا یہ اللہ کے فیصلے سے عطا ہوا ہے، میں مضبوطی کے ساتھ اس امیر کے پیچھے پیچھے چلنے کا عہد کرتا ہوں، اور موت تک اس کے فیصلے کے احترام کے ساتھ جینے کا حوصلہ کرتا ہوں، اور جو بھی پیغام عمارت شریعہ کی طرف سے، خانقاہ رحمانی کی طرف سے، جامعہ رحمانی کی طرف سے ہمارے کانوں تک پہنچے گا، جتنی اللہ نے ہمت دی ہے، جتنی اللہ نے قوت دی ہے، جتنی اللہ نے مالی سکت دی ہے، بولو آخری حد تک انشاءاللہ اس کو عمل میں لانے کی ہم کوشش کر کے رہیں گے۔ اگر یہ ہو جائے، بہار دیکھو گے، کہیں کمی نہیں لگے گی، لگے گی ایسا کہ اللہ تعالیٰ نے جن روحوں کو اپنے پاس بلایا ہے ان کے نورانیت کے پرتوں کو آگ زیادہ پھیلا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایسے امیر شریعت اور پیر طریقت کا انتخاب کیا جن کے قدموں سے اللہ رشد و ہدایت اور قیادت کے ایسے چشمے جاری کرے گا، ہندوستان کی ملت کی تقدیر بدلے گی۔ بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ میں نیا تعلیمی اور ایمانی انقلاب آئے گا، اور پورے بر صغیر کے اندر اللہ رشد و ہدایت کا مضبوط چراغ جلائے گا۔ یہ میرا یقین ہے، آپ کو بھی اس یقین پر جمنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے حوصلے کو مضبوط فرمائے، اور آج جو کام آپ کے بڑے کر رہے ہیں، آپ آئے ہیں یہاں پر خانقاہ رحمانی، دو باتوں کو اپنا مزاج بنائیے۔ ایک تو یہ کہ یہاں کے تعلیم و تربیت کے ماحول کو دیکھ کر آپ اپنے یہاں بھی یہ اثر لے کے جائیے، اپنے بچوں کو ایسے اداروں سے جوڑیے جہاں جا کر بہترین تعلیم و تربیت کے جوہر سے آراستہ ہو سکے۔ دوسرے یہ کہ اس مرتبہ آپ اکیلے آئے ہیں، آپ نے پیر طریقت کی بات سنی ہے، کیا
چراغ سے چراغ جلتا ہے۔ طے کیجئے کہ میں امیر شریعت اور پیر طریقت کا پیغام لے کر آبادی میں جاؤں گا اور اصلاح و ہدایت کے راستے سے اللہ کے بندوں کو اس خانقاہ کی طرف متوجہ کروں گا، تاکہ یہاں سے جو رشد و ہدایت کا چراغ جلا، یہاں سے جو روشنی پھیلتی ہے، انشاءاللہ وہ دور تک اور دیر تک ہم لوگ پھیلانے کی نیت کریں گے۔ اگر آپ نے یہ ارادہ کیا تو بولو آئندہ سال اجلاس میں آنے والا مجمع دو گنا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ارے ایک آدمی اگر ایک کے دل کو روشن کرو، ایک کے دماغ کو خوبصورت بناؤ، ایک کے ارادے کو مضبوط کرو، اللہ تعالیٰ چراغ سے چراغ جلاتا رہے گا، روشنی آگے بڑھتی چلی جائے گی۔ آج آپ آئے ہیں تو جامعہ رحمانی کو دیکھیے، بغل میں رحمانی فاؤنڈیشن ہے، وہاں بھی جا کے زیارت کیجیے۔ کیا اللہ کے اس ولی نے کتنا بڑا نظام قائم کیا۔ آج رحمانی انٹرنیشنل اسکول کھولا گیا ہے، جہاں آپ کے بچے کو کوالٹی کی تعلیم دی جائے گی، جو مقابلے کے امتحان میں سینہ ٹھوک کر دوسرے کا مقابلہ کر سکے گا۔ آج بی ایڈ کالج قائم کیا گیا، جہاں مسلمان بچوں کے لیے خاص سہولتیں دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ آنکھ کا مفت آپریشن معلوم نہیں کس کس لائن سے ملت کی خدمت کی جاتی ہے۔ آج آپ رحمانی 30 کا نام سنتے ہوں گے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ادارہ زکوٰۃ اور صدقات سے چلتا؟ نہیں، 14 کروڑ کا یہ بجٹ صرف اللہ کے ان بندے جو اپنے ہاتھ سے زکوٰۃ کے پیسے نہیں، عطیات کے رقوق یا ملت کا درد رکھنے والے افراد کے توجہ کی وجہ سے اللہ چلا رہا ہے۔ آپ قربان جائیے۔ حضرت امیر شریعت نے 2 لال آپ کے حوالے کیے ہیں۔ ایک کا نام امیر شریعت حضرت سید احمد ولی فیصل رحمانی ہے، اور دوسرے کا نام انجینئر محترم جناب حامد ولی فیصل رحمانی ہے۔ دونوں لال کے چہرے پر نگاہ ڈالیے، آپ کو امیر شریعت رابع اور امیر شریعت سابع کی یاد تازہ ہوتی دکھائی دے گی۔ آج اس دماغ کو جو اللہ نے امیر شریعت سابع کو عطا کیا، آج کتنا بڑا حصہ آج انجینئر سید حامد ولی فیصل رحمانی کو دیا ہے۔ یہ رحمانی 30 کا نظام کوئی معمولی نظام نہیں ہے۔ آج لڑکے آپ کے انجینئر بنے، IIT کمپلیٹ کریں، میڈیکل کمپلیٹ کریں، اور اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی حیثیت اس ادارے کو دی ہے کہ میں آپ کو سناؤں کہ ابھی تازہ IIT کا ایگزام ہوا ہے۔ یہ IIT مت سمجھیے گا، IIT جو بہت ہی ٹف ایگزام ہوتا ہے، رحمانی 30 اس میں بچوں کو تیاری کراتی ہے۔ میں آپ کو اس عظیم مجمع میں کہتا ہوں کہ فخر کے ساتھ کہیے کہ پورے ہندوستان میں رحمانی 30 وہ کوچنگ سینٹر ہے جس کے بچوں نے IIT کے ایگزام میں، جس میں 45 لاکھ لڑکے شریک ہوئے، 100% کامیابی حاصل کی ہے۔ آج ایک بچہ غریب کا جھونپڑے سے نکال کر اگر IIT کمپلیٹ کرتا ہے، 1 لاکھ روپے سے اس کی تنخواہ شروع ہوتی ہے۔ وہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں ملت کے لیے سر اٹھا کر جینے کا پیغام دیتا ہے۔ کیا بولو، جس خانوادے سے ملت کو ایسی روشنی مل رہی ہو، کیا اس چراغ کو سدا جلنا چاہیے کہ نہیں جلنا چاہیے؟ کیا آپ کی دعائیں ان کے ساتھ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ میں 3 باتیں کہہ کر رخصت ہوتا ہوں۔ آپ ارادہ کرو کہ بحیثیت امیر شریعت انشاءاللہ قدم بقدم ہم اپنے امیر شریعت کی اطاعت کا مضبوط عہد کرتے ہیں، کہیے انشاءاللہ۔ دوسرا، آپ ارادہ کیجئے کہ یہ خانقاہ رحمانی جس سے میرے دل کا رشتہ ہے، جو انسانی دلوں کو منور کرنے، دماغ کو سنوارنے کی خدمت انجام دیتی ہے، انشاءاللہ اس سے ایسا مضبوط رشتہ ہوگا کہ جب تک یہ سانس جاری ہے، اپنے پیر کی محبت کے ساتھ، خانقاہ کی عظمت سے انشاءاللہ ہم اپنی زندگی گزاریں گے۔ کیا ارادہ کریں گے ہم لوگ؟ اور یہ جامعہ رحمانی جو تعلیم کا اتنا بڑا مرکز ہے اور جس سے تعلیم کی اتنی بڑی روشنی پھیل رہی ہے، ہمارے دل میں اس کی ایسی عظمت ہوگی کہ ایک آواز اگر جامعہ رحمانی سے جائے تو ہم بے چین ہو کر انشاءاللہ اس جواب پر لبیک کہنے کے لیے کھڑے رہیں گے، کریں گے انشاءاللہ۔ اور آخری بات یہ کہ کبھی بھی آپ ہاتھ اٹھائیں، کبھی بھی آپ سجدہ کریں، کبھی بھی آپ قرآن کی تلاوت کریں، کبھی بھی روزہ رکھیں، تو خانوادہ رحمانی کے بزرگوں کے لیے ایک دن دعا نہیں ہوگی۔ طے کرو انشاءاللہ جب بھی ہاتھ اٹھے گا تو ان بزرگوں کے حق میں دعا ہوگی۔ بولو، کرو گے انشاءاللہ؟
حضرت مولانا علی میاں فرماتے تھے کہ حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے کوئی دن ایسا نہیں گزرتا، کوئی ہاتھ ایسا نہیں اٹھتا کہ میں ان کے لیے دعا نہیں کرتا ہوں۔ آپ بھی بولو اس خانقاہ کے بزرگوں کے لیے ہمیشہ دعا کی پابندی کریں گے انشاءاللہ۔ اور جو بزرگ یہ دونوں لال جو آپ کے اکابر حوالے کر کے گئے، حضرت مولانا سید احمد ولی فیصل رحمانی، محترم جناب بھائی انجینئر حامد ولی رحمانی، بولو ان کی زندگی میں برکت کے لیے، ان کے کاموں میں ترقی کے لیے، ان کے حوصلوں کی مضبوطی کے لیے خدا کی قسم ہاتھ اٹھا کر کہو کہ انشاءاللہ ہم روز روزانہ پابندی سے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ جلدی جلدی میں کہی ہوئی ان باتوں کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے اللہ تعالیٰ اپنی مرضیات پہ چلائے، جب موت آئے تو اپنی مرضیات پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک